نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، بچو تم بہت گمانوں سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ تم بھید تلاش کرو، اور نہ غیبت کرے تمہارا باز کی۔ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ کھائے وہ اپنے بھائی کا گوشت اس حال میں کہ وہ مردہ ہو؟ بس تمہیں اس سے گھن آئے گا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے اجتماعی معاشرتی اصلاح کے بعد انفرادی اصلاح کے لیے چند آیات ذکر فرمائی ہیں۔ ایک آیت گزر گئی جس میں 3 چیزوں سے بچنے کا حکم تھا۔ وہ 3 چیزیں یہ کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، دوسری چیز یہ تھی کہ کسی کو عیب نہ لگاؤ، اور تیسری چیز یہ تھی کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے تم نہ پکارو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع کیا ہے جو اب ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، بچو تم بہت گمانوں سے، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہیں۔ اس کی مثال علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اللہ ہمیشہ مجھے مصیبت میں رکھے گا، مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور کبھی اللہ میرے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گمان اللہ کے بارے میں کرنا، یہ گویا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ گناہ ہے، لہذا ایسا گمان رکھنا حرام ہے۔ ہر وقت آدمی یہی سوچتا رہے کہ مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، مجھے اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے گا۔ خوف ہونا اور چیز ہے، لیکن پکا گمان ہی کر لے کہ بس کبھی میرے اوپر اللہ رحم کرے گا ہی نہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ گمان اللہ کے ساتھ نہ کرو۔ اور اس کی تائید میں حدیثیں بھی ہیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اس حالت میں اس کو موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ تو اللہ جل جلالہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ دوسرا حدیث قدسی میں ہے انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان رکھے گا میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے، اور یہ حقیقت ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ گمان کرو گے اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ ویسے ہی ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ دوسرا یہ لکھا علماء نے فرمایا کہ نیک آدمی ہے، بظاہر نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے اور اچھا آدمی ہے، لیکن خامخواہ تم اس کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے برا گمان کہ نہیں ہم اس کو جانتے ہیں،
بس یہ آدمی لگتا ہے کہ بس ٹھیک نہیں ہے، اندر اندر سے ٹھیک نہیں ہے، تو فرمایا خامخواہ کسی انسان کے بارے میں یہ برا گمان کرنا یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ نہیں ہے۔ مثلا یہی کہ یہ آدمی اچھا ہے تو اچھے ہونے کا جو گمان رکھے گا وہ تو گناہ نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا بعض گمان گناہ ہے اور بعض جو ہیں وہ گناہ نہیں ہے۔ ان بعض الظن اسم۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ ظن جو ہے یہ بمعنی تہمت کے ہے کہ تم گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، یعنی تہمت کے درجے میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گمان کرتے کرتے کسی پر تہمت لگا بیٹھو، تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اسم۔ تو پہلی چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ گمان کی درستگی ہے اور برے گمانوں سے بچنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات اچھا گمان اس پر عمل کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک ایسی جگہ میں موجود ہے، اس کو قبلے کا علم ہی نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا، اس نے نماز پڑھنی ہے، تو اگر ایک آدمی بھی اس علاقے کا بتا دے کہ قبلہ اس طرف ہے تو اس کا دل مانے یا نہ مانے اس کی بات پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور اگر ایک آدمی بھی نہ ہو، کوئی بھی اس علاقے کا نہ ملے، پھر اس شریعت یہ کہتی ہے تحری کرے، سوچ و بچار کرے کہ قبلہ کس طرف ہوگا۔ سوچ و بچار کرنے کے بعد جدھر اللہ تعالی اس کو متوجہ کر دے، دل میں ڈال دے، لگتا ہے ادھر ہی ہوگا، تو ادھر نماز پڑھ لے۔ حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے بعد اگرچہ نماز کا وقت بھی ہو، ایک آدمی آ کر کہہ دیتا میاں تم نے کدھر نماز پڑھی تھی؟ وہ کہے اس طرف پڑھی تھی، قبلہ تو اس طرف ہے، حالانکہ نماز دہرانے کا بھی وقت بھی موجود ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نے چونکہ اپنے گمان پر عمل کر لیا ہے، اس لیے اس کو نماز دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے ادھر ہی اللہ موجود ہے۔ تو کیا ہو گیا اگر اس نے اپنے گمان پہ عمل کیا ہے؟ شریعت اتنی آسان ہے۔ تو یہ ایسا گمان تھا جس پر عمل کرنا واجب تھا اور تحری ضروری تھی۔ دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے، ہاں ایک اور حدیث بھی ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو برے گمانوں سے بچاؤ، کیونکہ برا گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور آدمی جب گمان کرتا ہے تو جھوٹی باتیں کہتا ہے، منہ سے پھر وہ جھوٹی باتیں نکالتا ہے۔ اصل تو شریعت کی یہ تعلیم بالکل درست ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا قل الخیر والا فاسکت، فرمایا کہو تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ یہ بہترین طریقہ ہے زبان کے گناہوں سے بچنے کا۔ دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے، فرمایا ولا تجسسوا، تم عیب نہ ڈھونڈو، بھید نہ تلاش کرو۔ علماء نے لکھا ہے اس عیب سے وہ عیب مراد ہے دوسرے لوگ چھپانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے کہتے ہیں مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، خامخواہ کی جستجو اور تحقیق میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ نے منع کیا ہے کسی کے عیب نہ ڈھونڈو۔ اور ایک حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتبعوا عورات بنی آدم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انسانوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ لگو۔ کیوں؟ فإن من اتبع عورتہ، یہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کسی کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، فرمایا یتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالی بھی اس کے عیب کے پیچھے پھر لگ جاتے ہیں، اور اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ فرمایا نتیجہ یہ ہوتا ہے یفضحہ اللہ فی بیتہ، فرمایا باہر جو رسوائی اللہ کرے گا، بازار میں، گلی میں، مسجد میں، جہاں بھی، ایسا آدمی جو دوسروں کے عیب کے پیچھے رکھتا ہے، باہر تو جو رسوائی اللہ کرے گا اس کے گھر کے اندر اللہ اس کو رسوا اور ذلیل کر دے گا۔
گھر کے اندر جو دوسروں کے عیب کے پیچھے لگتا ہے. اس لیے فرمایا ولا تجسسوا، یہ جاسوسی کا کام نہ کرو، یہ عیب نہ ڈھونڈو کسی کے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس دور میں بہت ہو رہی ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے. اور اللہ نے ایک مثال دی ہے، فرمایا تم یہ بتاؤ تمہارا بھائی ہو مردہ پڑا ہو، کیا تم اس کے جسم کا گوشت کاٹ کر کھاؤ گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے گھن آئے گی اور ناپسند کرو گے تم. فرمایا ایسی غیبت بڑی گندی چیز ہے، اس کو بھی ناپسند کرو تم، یہ اور اس کو بھی چھوڑ دو. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا اکثر ہماری محفلیں آج کل غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں. تو ہماری محفل پاک نہیں ہے، یعنی ہم لوگ، اور پھر باہر تو باہر مسجد میں آ کر اگر ہم غیبت کریں تو کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور حج عمرے پر جائیں اور وہاں غیبت شروع کر دیں، کتنا بڑا گناہ ہوگا. جی لوگ چلے تو جاتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، سیر و سپاٹا ادھر نہ صحیح تو ادھر صحیح، لیکن وہاں ویڈیو اور غیبتیں، جی کس قدر گناہ کثرت سے ہو رہے ہیں. جو بھی حاجی جائیں، جو بھی عمرے کے لیے جائیں، ان کو سمجھاؤ کہ وہاں یہ گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے. حرم شریف کے بارے میں تو آتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، میرے گھر میں آ کر، میرے حرم میں آ کر گناہ نہ کرے، گناہ کا صرف ارادہ ہی کر لے تو میں دردناک عذاب چکھاؤں گا اس کو. گناہ کا صرف ارادہ ہی کر لے تو میں اس کو دردناک عذاب چکھاؤں گا. اس لیے غیبت وہاں عام جگہ میں غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے. تو فرمایا کہ گھن آئے گی تمہیں، جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، غیبت کو بھی ناپسند کرو. ان اللہ تواب، اے اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اے اللہ ہم تو بہت غیبتیں کر چکے ہیں. اللہ نے فرمایا اب تم یہ فرمان سن کر، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، تو اللہ کے سامنے توبہ کر لو. یہ اللہ نے مضمون بیان کیا. اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی گناہ کو بھی آپ نے زنا سے زیادہ شدید نہیں فرمایا. دو گناہ ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا کرنے سے بھی بڑھ گئے ہیں. یہ دو گناہ، وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ ایک سود کا گناہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید ہے اور زیادہ سخت ہے. غیبت کے متعلق تو آپ نے کوئی حد بھی مقرر نہیں کی. فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ہے. اس لیے غیبت سے آدمی کو بچنا چاہیے. میں نے آپ کو 2 علماء کے متعلق ارشاد فرمایا، ان کا ارشاد آپ کے سامنے نقل کیا. نمبر 1 حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بالکل توقع ہے، یقین ہے مجھے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے ایک گناہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بڑی احتیاط سے زندگی گزاری ہے اور میں نے کبھی وہ گناہ نہیں کیا. وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، عمر بھر میں نے غیبت نہیں کی. آپ سوچ رہے ہوں گے غیبت ہے کیا چیز؟ فرمایا کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنتا تو ناگوار اس کو محسوس ہوتی، وہ اس کو برا محسوس کرتا، یہ ہے غیبت. صحابہ نے پوچھا اگر اس کے اندر وہ عیب جی پایا جائے جی تب بھی جی بیان کرنا یہ غیبت بن جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ پایا جائے عیب اس کے اندر پھر بھی اس کا تذکرہ کرو جی اس کی عدم موجودگی میں. فرمایا یہ غیبت ہے. اگر نہ پائی جائے وہ بات بری جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے وہ تو بہتان بن جائے گا. تو فرمایا بہتان بنے گا اگر پایا جائے پھر بھی تذکرہ نہ کرو. اچھا تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی 2 گناہ جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہیں، ایک غیبت اور ایک سود. اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سے ایک ایسا طبقہ
وہ طبقہ ہی بن جائے گا. جی ان کے بارے میں فرمایا خبردار کبھی ان کا تذکرہ جو ہے تم برے الفاظ سے نہ کرنا. وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ جو ہے وہ برے الفاظ سے نہیں کرنا ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جاتے ہیں, قبروں میں پہنچ جاتے ہیں, ان کا تذکرہ بعد میں برے الفاظ میں نہ کرنا, ہمیشہ ذکر خیر کرنا. اگر کوئی برائی تھی بھی تو ذکر نہ کرو, اب وہ چلے گئے ہیں. اور دوسرا فرمایا میرے صحابہ کا جب بھی تذکرہ کرنا تو بھلائی کے ساتھ کرنا, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. اب آپ خود بتائیں کہ ایک انسان کی غیبت اتنا گناہ ہے تو صحابہ کو برا بھلا کہنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. وہ تو چلے گئے, ان کی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس لیے غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, لوگوں نے کہا ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہو. حضرت نے فرمایا اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی غیبت کروں گا. لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی غیبت. فرمایا ہاں. یہ کیوں حضرت, آپ اگر کریں تو ماں کی کریں. فرمایا غیبت کرنے والے کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے جس کی غیبت کی جاتی ہے. تو میری ماں نے مجھے پالا ہے, پوسا ہے, اگر میں اپنی نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ نیکیاں دوں میں تو میرا دل کرتا ہے میری ماں کے پاس میری یہ نیکیاں جائیں, یہ کسی اور کے پاس جانے کی بجائے والدہ کا حق بنتا ہے. مطلب یہ تھا کہ غیبت میں بالکل نہیں کرتا, مجھے اچھی نہیں لگتی غیبت. یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ماں کی غیبت کرتا ہوں. جو آدمی کسی اور کی غیبت نہیں کرے گا تو ماں کی غیبت کیسے کرے گا. سمجھانا چاہتے تھے کہ نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے آدمی, نیکیاں ادھر چلی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تجسس, جاسوسی, عیب تلاش کرنے کے گناہ سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو یا اللہ اچھا گمان رکھنے کی توفیق نصیب فرما, برے گمانوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے احترام کی توفیق نصیب فرما. اب تک ہماری زبانوں نے جتنی غیبتیں کی ہیں اور دیگر اعضاء نے جو گناہ کیے ہیں, قلب نے, جوارح نے, یا اللہ سب کو معاف فرما دے. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.